ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे करप्ट सियासतदान मौजूद हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे शख्स को बेनकाब करने जा रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान में करप्शन की आला मिसाल कायम की है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, जो हमेशा से ही करप्शन में पहले और दूसरे नंबर पर रहा है, जिसने पाकिस्तान को जी भर के लूटा है। जी हाँ नाज़रीन इकरामी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक ऐसा करप्ट सियासतदान साबित हुआ है कि जिसका नाम हमेशा टॉप 3 करप्ट लोगों में आता है, जिसने करप्शन की एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जो रहती दुनिया तक याद की जाएगी। ये एक ऐसा करप्ट सियासतदान है कि जिसको 80 से ज़ायद मर्तबा अदालत के अंदर तलब किया गया है। इस सियासतदान ने 418 मिलियन डॉलर्स तक की करप्शन की है। अमेरिकी मुसन्नफ रेमोंड डब्ल्यू बेकर की किताब कैपिटलिज्म एचलीस हेल में इंकशाफ सामने आ गया है। ये किताब नवाज शरीफ समेत तारीख के सबसे ज्यादा तसल्लुत रखने वाले सियासी खानदानों की बदउनवानी और उनकी जायदादें और बेतहाशा दौलत जमा करने के बारे में है। इस किताब के मुताबिक 1990 में वजीर आजम की हैसियत से वजीर आजम के पहले दौर में कम अज कम 160 मिलियन डॉलर्स का गबन किया गया। ये करप्शन अपने आबाई शहर लाहौर से इस्लामाबाद तक शाहराह तामीर करने के मुआहदे के दौरान की गई। कम अज कम 140 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान स्टेट बैंक से गैर महफूज कर्जों से फायदा उठाया। नवाज शरीफ और उनके कारोबारी साथियों के जेर इंतजाम मिलों के जरिए बरामद की जाने वाली चीनी पर सरकारी छूट से 60 मिलियन डॉलर से ज्यादा का माल कमाया। कम अज कम 58 मिलियन डॉलर अमेरिका और कनाडा से दरामद गंदम की अदायगी की कीमतों से स्कीम हुई। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि गंदम के मुआहदे में शरीफ हुकूमत ने वाशिंगटन में अपने एक करीबी साथी की निजी कंपनी को कीमत से कहीं ज्यादा अदायगी कर दी। गंदम की गलत इन्वेस्टमेंट ने लाखों डॉलर नकद रकम बटोरी। किताब के जायजे में ये भी कहा गया कि इस बदउनवानी की हद और वसअत इतनी हैरत अंगेज है कि उसने मुल्क की सालमियत को दांव पर लगा दिया है। नवाज शरीफ के दौर में बगैर मुआवजा बैंकर्स और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी दौलतमंद होने के लिए पसंदीदा रास्ता बनी रही। इक्तदार से महरूम होने पर गासिब हुकूमत ने सबसे बड़े कर्जना दहगान में से 322 की एक फहरिस्त शाया की, जिसमें बैंकों को वाजिबुल आज 4 बिलियन डॉलर में से तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की नुमाइंदगी की गई थी। शरीफ और उनके अहले खाना को 60 मिलियन डॉलर में टैग किया गया। भुट्टो की तरह नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनियों को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में नेल्सन और शमरोक के नाम से मुंसलिक किया गया है। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तहकीकात की। नवाज शरीफ पर मुकदमा चला, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर 2000 में उन्हें जलावतन करके सऊदी अरब भेज दिया गया। उसके बाद कालीन और फर्नीचर के 22 कंटेनर लगे। जाहिर है कि उसके गैर मुल्की खाते इतने ज्यादा बरकरार नहीं थे, फिर भी जद्दा के एक चमकदार महल में खुशहाल माहौल के दरमियान रहते नजर आए। बेटों का मफरूर होना मियां नवाज के करप्ट होने का सबसे बड़ा सबूत है। यूं तो एहतसाबी अदालत ने मियां नवाज को करप्शन में मुलविस साबित होने पे 7 साल कैद ब मुशक्कत 5 अरब रुपए तक का जुर्माना कर दिया, मगर नवाज लीगों और मीडिया में बैठे उनके हवारियों ने आवाम को गुमराह करने के लिए हकाइक को तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरह से पेश करना शुरू किया कि मियां साहब आवाम की नजरों में मुजरिम की बजाय मजलूम बन जाएं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे मुल्क में मजलूम मुंजन आसानी से बिकता रहा है। मगर इस बार ताकतवर सोशल मीडिया के जरिए हर प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाया जा सकता है, और यही वजह है कि अब तक नून लीग का मकरूह फरेब पे मबनी बयानियां बुरी तरह नाकाम हुआ है, जिसकी वजह से उनको आम इंतखाबात में मुंह की खानी पड़ी। जहां एक तरफ नून लीग की मजलूम बनने की हर मुमकिन कोशिश जारी है, वहीं आवाम उनका सारा खेल समझ बैठी है, क्योंकि मियां नवाज के दोनों बेटों का अदालत से भाग जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो भी माल उनके पास है वो करप्शन का है, वरना हलाल और अपनी मेहनत का होता तो सीना तान कर अदालत आते और रसीदें दिखाकर अपना माल हलाल साबित करते। वैसे कैसी बदबख्त औलाद है कि जिनके लिए मियां नवाज ने गरीब आवाम के बच्चों का नवाला तक छीन लिया और उस नवाले को छीन कर दौलत जमा की। वो महज दौलत बचाने के लिए न अपनी माँ के जनाजे को कंधा देने आए, न बाप को जेल की सलाखों से बचाने आए। शायद हराम माल पे पालने का इंजाम यही होता है। लग ये रहा है कि मियां साहब ने दौलत और जायदाद अपने बेटों के नाम ही इसलिए रखी कि ये दलील दे सके कि दादा ने पोतों को दी। बेटों को गैर मुल्क शहरी इसलिए रखा कि पाकिस्तान का कानून उन पे लागू न हो सके और उनको गिरफ्तार करके अदालती कार्रवाई में शामिल न किया जा सके, क्योंकि जब तक मुलजिम अदालती कार्रवाई में शामिल न हो उसके खिलाफ कोई भी नैब केस आगे नहीं बढ़ सकता। इस सारे खेल में जहां मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी को जेल हुई, वहां उनके बेटे और उनकी जायदाद महफूज रही। मगर अवाम पाकिस्तान ये बात समझ बैठी है कि हसन और हुसैन नवाज मफरूर ही इसलिए हैं कि जो भी मालो जायदाद उनके पास है वो दादा का दिया नहीं बल्कि पापा की करप्शन की कमाई है। मुस्लिम लीग नून दुनिया की 10 करप्ट 3 सियासी जमातों में से पहले नंबर पर है। 2017 में दुनिया की 10 से ज्यादा बदनवान जमातों में से मुस्लिम लीग नून का पहला नंबर है। करप्शन में नंबरों पोजीशन हासिल करने वाली सियासी जमात के हवाले से तहरीर किया गया है कि 3 मरतबा
اقتدار میں آنے والی سیاسی جماعت میں 2013 کے عام انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی اور ملک میں آبادی کے تناسب سے سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر بھی سامنے آئی۔ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم اور سابق صدر میاں نواز شریف پاناما کیس میں، جبکہ جماعت کے اکثر رہنما کرپشن کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ BBC اور CNN سے منسوب سروے میں یوگنڈا کی نیشنل ریڈ اسسٹنٹ موومنٹ دوسرے نمبر پر، کیوبا کی نیشنل ایکشن پارٹی تیسرے نمبر پر، بھارت کی BJP چوتھے نمبر پر، ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی پانچویں نمبر پر، چین کی گومنڈینک چھٹے نمبر پر، اٹلی کی فاسٹ پارٹی ساتویں نمبر پر، جرمنی کی نازی پارٹی آٹھویں نمبر پر ہے، چین کی کمیونسٹ پارٹی نویں نمبر پر، جبکہ روس کی کمیونسٹ پارٹی 10ویں نمبر پر۔ یہ تمام کرپٹ ترین سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں۔ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز 80 سے زائد مرتبہ عدالت میں سماعت کے لیے حاضر ہوئے، تاہم فیصلہ سننے کے لیے وہ عدالت میں موجود نہ تھے۔ اسلام آباد کی احتسابی عدالت نے 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے سیاستدان میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں مجرم ثابت ہونے پر 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر ستمبر 2017 میں شروع ہونے والے اس کیس کا فیصلہ 10 ماہ کی سماعت کے بعد جمعے کو نیب عدالت کے جج محمد بشیر نے سنایا۔ تاہم نواز شریف سمیت کوئی بھی ملزم اس موقع پر کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھا۔ ماضی میں بھی نواز شریف کو اپنے سیاسی مخالفین کی جانب سے مختلف نوعیت کی عدالتی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان میں سے 2 مقدمات میں انہیں سزا بھی ہوئی تھی۔ تاہم ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ان کے خلاف عدالتی کارروائی ان کی اپنی جماعت کے دور حکومت میں شروع ہوئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 28 جولائی کو سپریم کورٹ نے پاناما کیس کے مقدمے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے قومی احتساب بیورو کو حکم دیا تھا کہ وہ نواز شریف کے خلاف لندن میں واقع ایون فیلڈ پراپرٹیز کی ملکیت اور اس کی خریداری میں ناجائز ذرائع کے استعمال کے حوالے سے ریفرنسز دائر کرے اور 6 ماہ میں کارروائی مکمل کرے۔ 7 مارچ کو پہلی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر احتسابی عدالت کے جج محمد بشیر نے توسیع کی پہلی درخواست کی، جس کی مدت 12 مئی تک بڑھا دی گئی۔ اس توسیع کے بعد بھی دلائل مکمل نہ ہونے کے سبب دوسری توسیع 9 جون اور تیسری توسیع 10 جولائی تک کے لیے کر دی گئی۔ گزشتہ سال 26 ستمبر کو پہلی بار عدالت میں پیش ہونے کے بعد سے نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز 80 سے زائد مرتبہ عدالت میں سماعت کے لیے حاضر ہوئے۔ تاہم حسن اور حسین نواز ایک مرتبہ پھر عدالت میں نہیں آئے اور عدالت انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ماضی میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائیوں پر نظر ڈالیں تو گزشتہ برس 28 جولائی کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیکس کے معاملے میں اپنے متفقہ فیصلے میں وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے قبل ان کے خلاف مختلف ادوار میں مختلف نوعیت کے مقدمات درج ہوتے رہے، لیکن پہلی بار سزا انہیں سابق امر جنرل مشرف کے دور میں ہوئی۔ پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کے خلاف لگائے جانے والے مقدمات میں سب سے اہم کیس طیارہ سازش کیس تھا، جس میں تختہ الٹنے والے جرنیل نے نواز شریف پر دہشت گردی، قتل کی سازش، ہائی جیکنگ اور اغوا کرنے کے الزامات عائد کیے تھے۔ جنوری 2000 میں کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس کیس کی سماعت شروع کی اور اپریل 2000 میں جج رحمت حسین جعفری نے نواز شریف کو 4 میں سے 2 الزامات ہائی جیکنگ اور دہشت گردی کا مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ یاد رہے کہ دسمبر 2000 میں سعودی بادشاہ اور لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کی درخواست پر پرویز مشرف نے نواز شریف اور ان کے خاندان کو 10 سالہ جلاوطنی کی شرط پر معافی دے دی۔ اس معافی کے بعد نواز شریف سمیت شریف خاندان کے بیشتر ارکان نومبر 2007 تک سعودی عرب میں قیام پذیر رہے۔ 1997 میں جب نواز شریف نے 2/3 اکثریت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے دوسری دفعہ وزارت عظمیٰ سنبھالی تو لگتا تھا کہ ان کے سیاسی مخالفین اب کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، لیکن 2.5 برس کے قلیل عرصے بعد ہی ان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اکتوبر 1999 میں ان کا تختہ الٹ دیا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف بدعنوانی اور دہشت گردی کے مختلف مقدمات درج کروائے۔ قومی احتساب بیورو نیب نے 1999 اور 2000 کے اوائل میں نواز شریف کے خلاف کل 28 مقدمات شروع کیے، جن میں سے 15 ناکافی شواہد کی وجہ سے اگلے 4 برسوں میں خارج ہو گئے، جبکہ 9 مقدمات 18 سال گزر جانے کے بعد اب بھی زیر تفتیش ہیں۔ نیب کی جانب سے شروع کیے جانے والے مقدمات میں سب سے اہم وہ 4 ریفرنسز تھے جو احتسابی عدالت کو بھیجے گئے تھے۔ ان 4 میں سے ہیلی کاپٹر کیس کے نام سے مشہور ہونے والا پہلا ریفرنس اٹک قلعے میں قائم احتسابی عدالت میں سنا گیا اور جج فروخ لطیف نے نواز شریف کو 1993 میں خریدے جانے والے 6 لاکھ پاؤنڈ ملکیت کے ہیلی کاپٹر پر ٹیکس نہ دینے اور اثاثے ظاہر نہ کرنے کی پاداش میں 14 سال قید کی سزا اور 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا۔ نواز شریف کے خلاف سب سے پہلی عدالتی کارروائی 23 سال قبل بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ احتسابی عدالت کے آج کے فیصلے سے قبل اب تک کے لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات میں یہ واحد کیس تھا جس میں نواز شریف کو سزا ملی تھی۔ نواز شریف نے اس سزا کے 6 ماہ جیل میں گزارے، تاہم دسمبر 2000 میں اس وقت ملک
ملک کے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف کی جانب سے معافی دیے جانے پر وہ پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کا ذکر پاناما کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ اور پھر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی 2 ماہ کی تحقیقات کے دوران بھی سنائی دیتا رہا۔ حدیبیہ ملز ریفرنس دائر کرنے کی منظوری مارچ 2000 میں نیب کے اس وقت کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل سید محمد امجد نے دی تھی۔ اگرچہ ابتدائی ریفرنس میں میاں نواز شریف کا نام شامل نہیں تھا، تاہم جب نیب کے اگلے سربراہ خالد مقبول نے حتمی ریفرنس کی منظوری دی تو ملزمان میں میاں محمد نواز شریف کے علاوہ ان کی والدہ شمیم اختر، 2 بھائیوں شہباز اور عباس شریف، بیٹے حسین نواز، بیٹی مریم نواز، بھتیجے حمزہ شہباز اور عباس شریف کی اہلیہ سبیحہ عباس کے نام شامل تھے۔ یہ ریفرنس ملک کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے 25 اپریل 2000 کو لیے گئے اس بیان کی بنیاد پر دائر کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے شریف خاندان کے لیے 1 کروڑ 48 لاکھ ڈالر کے لگ بھگ رقم کی مبینہ منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا تھا۔ اسحاق ڈار بعد ازاں اپنے اس بیان سے منحرف ہو گئے تھے اور ان کا موقف تھا کہ یہ بیان انہوں نے دباؤ میں آ کر دیا تھا۔ رائے ون کے علاقے جاتی امراء میں شریف خاندان کی رہائش گاہیں واقع ہیں۔ اس معاملے کا تعلق جاتی امراء میں 401 کنال زمین پر 1992 سے 1999 کے درمیان شریف خاندان کی رہائش گاہ اور دیگر عمارات کی تعمیر کے حوالے سے تھا اور اس میں میاں محمد نواز شریف اور ان کی والدہ شمیم اختر ملزمان تھے۔ ریفرنس میں نواز شریف پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ان تعمیراتی سرگرمیوں کے لیے جو رقم ادا کی وہ ان کے ظاہر کردہ اثاثوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ ان دونوں ریفرنسز کی سماعت نواز شریف کی ملک بدری کے بعد روک دی گئی اور جب 2013 میں نواز شریف تیسری مرتبہ برسر اقتدار آئے تو ان کی اس دور میں لاہور ہائی کورٹ نے مارچ 2014 میں یہ دونوں مقدمات خارج کر دیے۔ حیران کن طور پہ مضبوط شاہد ہونے کے باوجود نیب کی جانب سے اس اخراج پر سپریم کورٹ میں کوئی اپیل دائر نہیں کی گئی۔ اتفاق فاؤنڈری مقدمے میں نیب نے شریف خاندان پر بینکوں کے 3 ارب 80 کروڑ روپے کے قرضوں کی عدم ادائیگی کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ ادائیگی سے بچنے کے لیے کمپنی نے جان بوجھ کر خود کو دیوالیہ ظاہر کیا۔ اتفاق فاؤنڈری کے فروخت سے حاصل شدہ رقم کی بینکوں کو ادائیگی کے بعد یہ مقدمہ بھی فروری 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے طیارہ سازش کیس کی سماعت کی تھی۔ بینظیر بھٹو دور میں FIA کے چلان ماضی میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائیوں پر نظر ڈالیں تو ان کے خلاف سب سے پہلی کارروائی 23 سال قبل بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ہوئی، جب اکتوبر 1994 میں ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف رمضان شوگر ملز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی۔ اس کیس میں شریف خاندان پر رقم کی خود برد اور غیر مجاز استعمال کا الزام تھا اور اس کی تفتیش سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کی تھی۔ تاہم 22 سال بعد یعنی سن 2014 میں یہ معاملہ رمضان شوگر ملز اور مدعی کے درمیان طے پایا گیا۔ 1994 میں ہی نومبر کے مہینے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے حدیبیہ پیپر ملز اور حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی کے خلاف خصوصی عدالت میں چلان جمع کرایا، جس میں نواز شریف پر دھوکہ دہی اور رقم خورد برد کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ 3 سال بعد جون 1997 میں نواز شریف نے جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے، لاہور ہائی کورٹ میں دونوں مقدموں سے متعلق رپورٹس استدعا کے ساتھ جمع کروائیں کہ FIA کے دونوں چلانوں کو خارج کر دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ درخواست منظور کر لی اور FIA نے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی۔